بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افق ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شفاقت علی شیخ صاحب۔ اس سے پہلے ہم 6 عادات ڈسکس کر چکے ہیں کہ مؤثر ترین لوگ جو عادات اپناتے ہیں ان میں سے 6 عادات کون سی ہیں۔ اس کا ہم اگر خلاصہ بیان کریں تو وہ 3 عادات اپنے آپ سے تعلق رکھتی تھیں، اپنی ذات سے تعلق رکھتی تھیں، اور اگلی 3 کا تعلق معاشرے کے ساتھ تھا، کیونکہ ہم نے معاشرے میں رہنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں ان 3 صلاحیتوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم 7ویں صلاحیت کو ڈسکس کریں گے، جس کا عنوان ہے کہ اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرنا۔ یہ کیسے کرنا ہے، اس کا پیٹرن کیا ہوگا، یہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر، 7ویں صلاحیت کے بارے میں کچھ تعارف کروائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیدی صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں افق ٹی وی کا کہ آپ نے اس فورم پر ایک دفعہ پھر سے اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد کامیاب اور مؤثر ترین لوگوں کی جو 7 عادات ہیں اس میں سے یہ آخری عادت ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عادت اتنی زیادہ اہم ہے کہ بقیہ 6 عادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس عادت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس کے بغیر آپ پہلی 6 عادتوں کو بھی صحیح طریقے سے عمل میں نہیں لا سکتے۔ اب آپ کا کویشچن یہ ہے کہ یہ 7ویں عادت ہے کیا؟ تو اس حوالے سے اس بک کے اندر اس عادت کے آغاز میں 3 مثالیں میں نے دی ہیں، ان میں سے جسٹ ایک مثال کو دے کر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مثال کہانی بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک بطخ ہوتی ہے اور وہ ایک دن اچانک سونے کا انڈا دے دیتی ہے۔ سونے کا انڈا دیتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، پھر اگلے دن بھی انڈا دیتی ہے۔ اس طرح روزانہ کا ایک معمول بن جاتا ہے، اور دن بدن وہ بندہ امیر سے امیر کبیر ہونے شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ امیر بنتا جاتا ہے نا، اس کی بے صبری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب وہ ہر روز بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ کب صبح ہو اور کب انڈا ملے۔ ایک دن وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ روزانہ کا انتظار کی بجائے میں ایک ہی دن کیوں نہ سارے انڈے نکال لوں۔ وہ بطخ کو ذبح کر دیتا ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا، اور وہ بطخ سے بھی مستقل طور پر محروم ہو جاتا ہے، اور انڈوں سے بھی۔ یعنی اس کا جو خلاصہ بیان کیا گیا یا سبق لیسن جو اس میں سے کشید کیا گیا وہ یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک پروڈکشن ہے اور ایک وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پروڈکشن مل رہی ہے۔ تو پروڈکشن کو پی سے ظاہر کیا گیا ہے، اور اس ذریعے کو پروڈکشن کیپیبلٹی پی سی سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس عادت کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ پی کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پی سی کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پی سی کو کیئر نہیں کر سکیں گے تو پھر پی بھی آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اور اس عادت کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے مؤثر ترین جو پی سی ہے نا، وہ آپ کا اپنا وجود ہے۔ جب تک آپ کا اپنا وجود ہی صحیح نہیں ہے، اچھی حالت میں نہیں ہے، تو آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ایسٹ سے، کسی بھی ریسورسز سے آپ اچھے طریقے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح بقیہ جو 6 عادات ہیں ان پر ہم اسی وقت عمل پیرا ہو سکیں گے جب ہمارا اپنا وجود بہترین حالت میں ہے۔ اگر ہمارا اپنا وجود ہی خزاں کا شکار ہے تو باہر بہار کا موسم بھی ہے تو وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکے گا۔ بقول حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہ جس انسان کے اندر روشنی نہیں ہے وہ چراغوں کے میلے میں جا کر کیا کرے گا۔ تو اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ بقیہ عادات پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں اور باقی اپنے ارد گرد کے ریسورسز سے اچھے طریقے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو اپنی پرسنالٹی ہے وہ بہترین حالت کے اندر موجود ہو۔ تو وہ کون کون سے ایریاز ہیں جس کے اوپر خاص طور پہ جو ہے نا ہمیں تجدید کی ضرورت ہے؟ جی، وہ بطور خاص اس عادت کا کہنا ہے کہ ہماری اپنی پرسنالٹی جو ہے نا، اس کے مین ایریاز 4 ہیں۔ ایک ہمارا جسم ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو طبی پہلو کہہ لیں آپ، اور اس کی یا طبعی پہلو کہہ لیں۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا برین ہے، ذہن ہے، اور تیسرا ہمارا دل ہے جو جذبات کا، فیلنگز کا مرکز و محور ہے، اور چوتھی پھر ہماری روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہماری شخصیت کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو ان 4 پہلوؤں کی، اور پھر خاص طور پر تجدید کے اندر ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک بیلنس ہو۔
اگر آپ توازن نہیں نہ رکھ پائیں گے، یہ چاروں جو حصے ہیں نا ہماری شخصیت کے، یہ ایک ہی اکائی کا مختلف حصے ہونے کی بنا پر آپس میں گہرے انٹر لنکڈ ہیں، باہمی طور پر ایک دوسرے سے ربط میں ہیں۔ ایک کی بہتری کے لیے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی پر بھی اچھے انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر کسی ایک میں خرابی آتی ہے نا تو وہ صرف اس تک نہیں رہتی بلکہ باقیوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک کار ہے، اس کے 4 پہیے ہیں، 3 پہیے اگر بالکل الائنمنٹ میں بھی ہے نا، چوتھا ایک پہیہ اگر اس کی الائنمنٹ میں فرق آ گیا تو باقیوں کی رفتار کو بھی متاثر کرے گا۔ سیم معاملہ یہاں ہے کہ شخصیت کے یہ چاروں حصے بے شک الگ الگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے تو سر کی درد کا تعلق کیا ہے؟ ہمارے جسمانی پہلو سے ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کی سوچیں بھی ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، حالانکہ غصے کا تعلق ہمارے مائنڈ کے ساتھ تھا، لیکن ساتھ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے چہرے پر بھی پڑا۔ خوف کی حالت کے اندر چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، بھوک لگی ہو تو خوف کی حالت یا کوئی اور صدمے کی کیفیت ہم دیکھیں یا سنیں تو ساتھ ہی ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کے یہ مختلف حصے جو ہیں، چونکہ ایک اکائی کے ہی آگے مختلف برانچز ہیں تو اس بنا پر یہ آپس میں گہرے انٹر لنکڈ ہیں اور یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس عادت کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کی ایک تو مسلسل اور متواتر تجدید کرتے رہیں، اور تجدید کے لیے وہی اصول ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من استوى یومہ فہو مغبون، جس بندے کے 2 دن مسلسل ایک حالت میں ہیں وہ خسارے میں ہے، کہ 24 گھنٹے گزر گئے اور اس کی پرسنالٹی میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، کچھ بہتری نہیں آئی ہے تو وہ سمجھ لیں کہ خسارے میں جا رہا ہے۔ تو ڈے بائی ڈے کی بیس کے اوپر کچھ نہ کچھ بہتری کا احساس ہمارے اندر آنا چاہیے، اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور تجدید میں بطور خاص چاروں پہلوؤں کو انوالو کرنا چاہیے، ایک توازن کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ یہ جو فزیکل آپ نے بتایا اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ فزیکل میں ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ جی فزیکل ایکسرسائز بھی آتی ہے؟ ہاں جی، یہ سب سے پہلا ہے جی فزیکل، یہ پہلی اکائی ہے، پہلی بنیاد ہے شخصیت کے باقی جو مضبوط جسم میں مضبوط دماغ ہوتا ہے، اچھے جی وہ کہتے ہیں نا کہ ہیلدی مائنڈ از ان ہیلدی باڈی، کہ ایک مضبوط جسم کے اندر ہی مضبوط ذہن ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ پہلی اکائی ہے، باقی ساریوں کا انحصار اس کے اوپر ہے، یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ تو جسمانی طور پر صحت مند ہونا خود اسلام بھی اس کو پسند کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور قوی صحت مند مومن جو ہے وہ کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق لوگوں کی اکثریت خسارے میں رہتی ہیں، اور ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسری فراغت ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ صحت مند ہونا بنی اسرائیل کے لیے جب ایک موقع پر طالوت کو امیر مقرر کیا گیا تو قرآن نے ان کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا، کہا کہ وَزَادَهُ بَسَّطًا فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اسے علم اور جسم کے اندر کشادگی دی گئی ہے۔ تو گویا جسم کا صحت مندی کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، طاقت اور قوت کی حالت میں ہونا، یہ بھی ایک پسندیدہ صفت ہے اللہ کے نزدیک۔ اب اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بے شمار چیزیں ہیں، لیکن 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو فنڈامنٹل حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے اندر سب سے سر فہرست خوراک ہے، کہ ہماری خوراک جو ہے وہ بیلنسڈ ہو، متوازن ہو ہر لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد اس میں ایکسرسائز آتی ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق کچھ نہ کچھ ڈیلی بیس پر ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں۔ پھر اس کے اندر پراپر معتدل نیند آتی ہے، 6 سے 8 گھنٹے تک نیند عام طور پر میڈیکل سائنس بلکہ ایسا دیکھا گیا جن ممالک کے اندر لوگوں کو عادت ہے ورزش کی، وہاں عمریں بھی زیادہ ہیں۔ ایگزیکٹلی ایک اور قول کہا جاتا ہے کہ جس ملک کے باغ آباد ہیں اس کے ہاسپٹل ویران ہیں، اور جس کے باغ ویران ہیں اس کے ہاسپٹل آباد ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری اس کے اندر قلبی لحاظ سے کیسے جو ہے نا ہم تجدید کر سکتے ہیں؟ قلبی لحاظ سے یہ ہمارا دل جو ہے یہ جذبات کا ایک مرکز ہے، خوشی کے، غمی کے، محبت کے، نفرت کی فیلنگز، احساسات، جذبات یہیں پر پیدا ہوتے ہیں۔ تو قلبی لحاظ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا التودد الی الناس نصف العقل، کہ جس کو پیار اور محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ رہنا آ گیا تو زندگی کی آدھی عقل مندی اس چیز کے اندر ہے۔ اور عام طور پر ایک انسان بہت بڑا فلاسفر بن جائے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جائے، اگر ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی ساری کامیابیاں جو ہے نا ان کے وہ مزہ کچھ کرکرا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک پہلو ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، ظاہر ہے ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ارد گرد کے ماحول کے اندر ہمارے خوشگوار قسم کے تعلقات قائم ہوں. تو لہٰذا قلبی پہلو کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشتے ناطے اور ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، خوشگوار تعلقات ہوں، ان سے ہم محبت کر رہے ہوں، نفرت نہ کر رہے ہوں اور خود ان سے محبت لے رہے ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مالفن ولا خیرہ فی من لا یولف ولا یالف، کہ مومن جو ہے وہ محبت کا، الفت کا منبع اور چشمہ ہوتا ہے، اور اس بندے کے اندر خیر ہی کوئی نہیں ہے جو دوسروں کو محبت دے نہیں سکتا اور دوسروں سے محبت لے نہیں سکتا. یہ ہے قلبی پہلو کی تجدید کہ آپ دوسروں سے محبت کر رہے ہوں اور خود دوسروں سے محبت لے رہے ہوں، تو پھر انسان کی خوشگوار زندگی کی خوشگوار ایک ہو جاتی ہے اس کی زندگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، قلبی کو روحانی سے کیسے جو ہے نا ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ عام لوگ تو اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. جی اس کو آپ ایک بھی گن سکتے ہیں، لیکن ہماری جس بک کے تحت پس منظر میں ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں روح کو الگ کہا گیا ہے. روح انسان کی اصل حقیقت ہے. روح وہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ایک آپ پھل لیتے ہیں، سیب لیتے ہیں، تو سیب کا ایک ظاہر ہے جو نظر آ رہے ہے، اس کی حیت ایک خاص شکل صورت، اور دوسرا اس کا ذائقہ ہے. اب آپ اس کے 100 ٹکڑے کر دیں اور ذائقہ کہیں سے دکھا دیں، مگر ذائقہ آپ دکھا نہیں سکتے ہیں. لیکن سیب کی ساری قدر و قیمت اس کے ذائقے سے ہے. سیب میں سے ذائقہ نکال دیں، اس کا سارا وجود بیکار ہو جائے گا. سیم معاملہ انسان کا ہے. انسان کا ایک یہ ظاہری وجود پیکر ہے جو نظر آ رہا ہے، اور دوسرا اس کا وہ وجود ہے جو نظر نہیں آتا ہے، اور سارے کے سارے کمالات اس وجود کے ہونے سے اس کو روح کہتے ہیں. قرآن نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس پیکر خاکی کو تشکیل کر دوں، بنا لوں، اسے ڈیزائن کر دوں، اور پھر اس کے بعد جب اس میں اپنی روح پھونک دوں گا نا، تو پھر اس کے بعد تم سجدے میں گر پڑنا. تو وہ ویلیو انسان کی جو ہے وہ اس روح کے بل بوتے پر ہے. اگر آپ اپنے ظاہری جسم کو پالش کرتے رہے، اسے پروان چڑھاتے رہے، مگر آپ کی روح جو ہے وہ پیاسی رہ گئی. روحانی کا تعلق صرف اللہ سے ہے یا ہمارے لوگوں سے بھی ہے یا ہماری اپنی ذات سے ہے؟ روح کا بطور خاص تعلق، دیکھیں جسم مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، اس کی غذائیں بھی یہ ساری کی ساری مادی ہیں. روح کو ان مادی سامانوں سے کوئی غرض نہیں ہے. روح یسألونک عن الروح، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے. تو روح عالم امر سے آئی ہوئی ہے، اور جسم اس مادی اور خلق کی دنیا کا بنا ہوا ہے. لہذا جسم جس دنیا کا بنا ہے اس کی تمام تر غذائیں بھی آپ دیکھیں گے الف سے لے کر یہ تک ساری زمین سے نکلتی ہیں، اور روح کو ان میں سے کسی ایک غذا سے بھی دلچسپی نہیں ہے. اس کی غذا اللہ کی محبت، معرفت، ذکر، قرب جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ روح طاقتور صحت مند ہوگی، اور جتنی روح اللہ کی یاد سے بیگانہ ہوگی، خالی جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک روحانی خوشی اور تسکین کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں آئے گا؟ بالکل اس میں آئے گا، اس لیے کہ جو اچھا کام بھی ہے نا، ہر اچھا کام وہ اللہ نے کہا ہے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. جب آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر بندوں سے نیک سلوک کیا تو ایٹومیٹکلی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کچھ اور مزید قریب ہو گیا. جتنے اچھے کام آپ کرتے ہیں وہ سارے کے سارے روح کی طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جتنے برے کام کرتے ہیں وہ سارے روح کو زخمی کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، فزیکل بھی ہو گیا، قلبی بھی ہو گیا، روحانی، اور چوتھا جو ایلیمنٹ تھا ذہنی. یہ برین جو ہے، یہ دیکھیں یہ بھی قدرت کا انمول شاہکار ہے. وزن میں سائز میں بہت چھوٹا ہے، لیکن ساری کائنات کی ترقیوں کا دار و مدار اس ذہن کے اوپر ہی ہے. جتنے کمپیوٹر آپ سپر کمپیوٹر بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس ذہن سے چل رہے ہیں. تو اس ذہن کی بھی مسلسل پالش کرتے رہنا، اس کو نالج دیتے رہنا، اس کی معلومات میں. ذہن کی آبیاری کس کس چیز سے ہو سکتی ہے؟ کتاب سے ہو سکتی ہے، دانشور کے ساتھ بیٹھ کے. جی کتابیں بہترین ذریعہ ہے، دانشور اس سے بڑا ذریعہ ہے.
دانشوروں کی صحبت میں جو کچھ ملتا ہے نا، بعض اوقات کتاب کی اہمیت کا انکار نہیں ہے، مگر کتابوں سے کہیں زیادہ اہل علم کی صحبت ہے۔ اس کے بعد تجربات کے ذریعے، مشاہدات کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، قرآن نے جگہ جگہ پر کہا افلا تتفکرون افلا تتدبرون، حضور علیہ السلام نے فرمایا تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ، کہ ایک گھڑی کا جو تفکر ہے وہ سال کی عبادت سے بہتر۔ یہ ساری چیزیں ذہن کو بڑھانے والی ہیں اور مسلسل ان کو بھی یوز کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں کی۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو آپ بیل آئیکن پہ پریس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ تک اچھی اور مفید ویڈیوز گھر بیٹھے پہنچتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔